تو جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور کیوں نواز شریف صاحب کی واپسی امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو وہ گئے تھے کچھ عرصے کے لیے، پھر وہاں پہ انہیں 4 سال یا اس سے بھی زیادہ کا ٹائم ہو گیا۔ دوسرے سب یہ کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے تو ہی الیکشن آگے بڑھے گا، تو یہ تمام تر صورتحال ہے۔ لیکن جاوید لطیف صاحب وہ شخصیت ہیں جو ہمیشہ سے بڑے پر امید رہے کہ نواز شریف واپس آئیں گے، چاہے وہ 1.5 سال پہلے کی بات ہو، 1 سال پہلے کی بات ہو۔ ایک ڈائلاگ تھا نا اس کا، کیا پتہ نہیں کسی پڑوسی ملک کا تھا کہ وہ آئیں گے نا، یہ میرے آئیں گے تو میرے قائد آئیں گے، یہ سب سے زیادہ یقین تھا۔ رام ارجن آئیں گے، کرن ارجن۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ وہی اسی اعتبار سے آپ یہ دیکھیے کہ یقین جو ہے وہ پاکستانی عوام کو بھی دلایا جاتا رہا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اس بات کو عذرائے مذاق لے لیں، ایسا نہیں ہے، یہ مزاح نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ آپ سوچئے کہ 8 ہفتوں کا معاملہ تھا اور معاملہ کہاں تک چلا گیا۔ پاکستان کی سیاست میں ویسے ایسا ہوتا رہتا ہے، جو لوگ 9 دن کے لیے آتے ہیں وہ 9 سال تک رہ جاتے ہیں، اور پھر جو لوگ 2 ماہ کے لیے جاتے ہیں وہ 3-3 4-4 سال واپس نہیں آتے۔ پھر ان کے جو جاننے والے ہیں، ان کے ریلیٹیوز ہیں، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ 1 سال تک خاموش ہو جاتے ہیں، اس وقت عوامی مسائل کوئی نظر نہیں آتے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمیں ڈیٹ پتہ چل گئی ہے، اب باقاعدہ طور پہ مسلم لیگ نون نے 21 اکتوبر کی ڈیٹ بتا دی ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے، پہلے کہا گیا تھا کہ جی ایئرپورٹ سے استقبال ہوگا، بڑا فقید المثال استقبال ہوگا، لیکن وطن واپسی پر استقبال یہ ایسا ہوگا کہ نہیں، اس شش و پنج میں مسلم لیگ نون مبتلا ہے۔ تو جاوید لطیف جو کہ ڈیٹس بھی دیتے رہے وہ خود کنفیوز ہیں۔ سوچیں جو جتنے پر امید وہ تھے اب وہ کنفیوزڈ ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں جی نواز شریف مینار پاکستان پر قوم سے خطاب کریں گے، خطاب شہباز شریف لندن سے واپسی کے دن کریں گے، یہ بھی انہوں نے کہا، اور 1-2 دن بعد کریں گے، یہ طے ہونا باقی، یعنی کہ نواز شریف صاحب پہلے آئیں گے، پھر 2 دن ہو سکتا ہے بس اسٹے کریں، پھر وہ جلسہ کریں مینار پاکستان پہ۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سیزن ہوگا نا، جو نواز شریف آئیں گے تو وہ شادیوں کا سیزن ہوگا، اور ہو سکتا ہے کوئی ایمبولینس نہ پھنس جائے، تو عوام کی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، عوام کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم پھر ایئرپورٹ پہ استقبال نہیں کریں گے۔ سنتے ہیں نا ذرا کیا کہہ رہے ہیں، پھر مزید تبصرہ کریں گے۔ پہلے سے بڑی خواہش تھی میاں صاحب کی کہ آپ کوئی بھی جماعت جلسہ جلوس کرے، روڈوں کو بلاک نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے تو بڑا آسان تھا، ایئرپورٹ استقبال کے لیے جاتے، پورا شہر جو ہے وہ نکلا ہوتا، 20 گھنٹے بعد نواز شریف صاحب گھر پہنچتے، سارا دن میڈیا پہ نواز شریف اسکرین پہ ہوتے، مگر ہم ایسا نہیں کر رہے۔ حتمی فیصلہ نہیں ہوا، مگر یہ حتمی فیصلہ ہے کہ مینار پاکستان ہی آ کے وہ قوم سے ڈریس کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ شہباز شریف صاحب واپس آئے تھے۔ اچھا، پہلے تو ان کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ وہ میاں صاحب کو لے کے آئیں گے، انہوں نے ہی فرمایا تھا، اس طرح کی کوئی بات ہوئی تھی۔ اچھا، پھر اب یہ ہے کہ وہ آئے، چند گھنٹے قیام کیا، روانہ ہو گئے واپس لندن۔ پھر اس کے بعد ابھی روانہ ہوں گے، مطلب ابھی 9:15 ہو رہے ہیں نا، 9:30 بجے غالباً روانہ ہوں گے اگر فلائٹ ڈیلے نہ ہوئی۔ مریم نواز صاحبہ آلریڈی روانہ ہو چکی ہیں۔ تو اب یہ لندن یاترا اور وہاں پر آخر کیا چیز ہے جس کے اوپر ڈسکشن ہے؟ یہ سارے مل بیٹھیں گے، ڈسکس کریں گے، پلان کریں گے کہ کس طرح واپس آئیں گے، اور یہ کیا ہو کیا رہا ہے مسلم لیگ نون میں، ہو کیا رہا ہے۔ اور شہباز شریف آئے تھے اور مریم نواز کی بھی واپسی لندن کی طرف ہو گئی، تو کیا یہ معاملہ بن رہا ہے، اس کو ہم ذرا جاننے کی کوشش کریں گے۔ خاور گھمن ہمارے ساتھ موجود ہیں، ظاہر ہے وہ اسلام آباد میں، تو وہاں خبریں زیادہ ان کو زیادہ باخبر ہوں گے نا کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو خاور بتائیے گا، شہباز شریف آئے، 1 دن بھی ہارڈلی وہ رکے ہوں گے، اور ساتھ اب مریم بھی لندن کی طرف، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کھچڑی کیا پک رہی ہے وہاں پر، کیا ہونے جا رہا ہے، کیا طے کرنے جا رہے ہیں لوگ؟ دیکھیں جی، اسلام آباد کے اندر جو ہماری مختلف ذرائع سے بات ہوئی ہے، وہ 3 بڑے چیلنجز ہیں جو اس وقت درپیش ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو۔ نمبر 1 چیلنج تو وہ ظاہر ہے اس وقت جو ملک کے اندر مہنگائی ہے، جس طرح کے حالات و واقعات ہیں، جو ہماری معیشت جس نہج پہ پہنچی ہوئی ہے، آپ اندازہ کریں کہ کوئی بھی پاکستانی موجودہ حالات کو سامنے رکھیں، خاص طور پر عام جو لوگ ہیں، دہاڑی دار ہیں، گاؤں دیہات کے اندر کام کرنے والے ہیں، چھوٹے قصبوں کے اندر ہیں، جو ظاہر ہے اس طرح کا جب کوئی ریلی ہوتی ہے، اس طرح کا ماحول بنتا ہے تو وہ جاتے ہیں وہاں پہ، انہوں نے پارٹیسپیشن کرنی ہوتی ہے۔ جی تو ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جب پیٹرول ہے وہ 400 روپے کو ہٹ کرنے کو ہے، گیس کے کرائسس ہیں، ہر روز آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ معیشت کے حوالے سے جو خبریں مل رہی ہیں، مطلب ہر گھر کے اندر فاقہ ہے، بجلی کے بل آپ نے کل خبر پڑی کہ دوبارہ سے بڑھنے جا رہے ہیں۔
تو جس گھر کے اندر فرض کرو 25,000 انکم ہے، اس کی 15-20,000 بجلی کا بل آ رہا ہے، تو لوگوں کا بالکل کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس طرح کی ایکٹیویٹی کے اندر. تو ایک سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ کیا آپ کو وہ متوقع جو تعداد آپ چاہیے وہ ایئرپورٹ پہ آئے گی. خبر صاحب ایک اور چیز بھی ہے، میں اس سے پہلے اسی چیلنج پہ پھر آپ باقی اپنے ذہن میں رکھیے گا. دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے یا یہ ایک امپریشن ہوتا ہے کہ جب آپ ملک سے باہر رہتے ہیں تو آپ ریئلٹی سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو وہی چیز فیڈ کی جاتی ہے جو آپ سننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کی مقبولیت بڑی عروج پہ. حالانکہ آج کل آپ کو پتا ہے ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا، ہر چیز لیڈرز کے بھی ایکسس میں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی دیر از اے ڈسکنیکٹ کہ انہیں لگتا ہے کہ جی جائیں گے تو لوگ باہیں کھول کے ان کا استقبال کریں گے ان تمام تر صورتحال کے باوجود. اچھا وہی میں کہہ رہا ہوں کہ 2 دن پہلے لاہور کے اندر ان کے جو سارے ٹکٹ ہولڈرز اور ایم پی ایز ایم این ایز اکٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پہ جو بات ہوئی ہے ہماری جو خبر کے مطابق لوگوں نے بتایا اپنی پارٹی قیادت کو کہ جناب ہمیں اتنا زیادہ خوش فہم نہیں ہونا چاہیے کہ ایز ایف کے 10 لاکھ لوگ نکل آئیں گے. کوشش ہم ضرور کریں گے، لیکن آپ کو اس بات کا بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر لوگ نہ آئے تو اس کا کیا پھر آپ نے نیم البدل آپ کے پاس ہے اور اس چیز کو کس طرح آپ نے مینج کرنا ہے. سب سے بڑا چیلنج یہ. دوسرا چیلنج ظاہر ہے آپ کو پتا ہے وہ نیب ترامیم ختم ہو گئی ہیں، کیسز چودھری شوگر مل ہے وہ آپ کے پاس خلاف ریفرنسز کھل گئے ہیں. العزیزیہ میں آپ آلریڈی کانویکٹ ہیں، آپ کو ایک پروٹیکٹو بیل چاہیے، واپس آ کے آپ نے سرنڈر ہونا ہے. جہاز سے اترتے ہی ایز آف نو ابھی ان کے پاس کوئی بیل نہیں ہے، تو پاکستانی قوانین کے مطابق آپ کو کسی جلسے میں نہیں جانا یا نہ ہی آپ کو گھر جانا ہے، وہاں اترنے کے ساتھ ہی آپ کو جیل کے اندر جانا ہے اگر اس سے پہلے آپ کو بیل نہیں ملتی. بلاول تو انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور مقدمات کا سامنا کریں. اچھا ایک تو وہ یہ ایشو ہے، اور تیسرا ایشو جو وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، وہ کافی دلچسپ ہے. وہ یہ کہ آپ کو یاد ہوگا 16 مہینوں کے دوران محترم شہباز شریف صاحب نے اپنی رپورٹ ڈیولپ کی ہے پاکستان کے اندر. اب ظاہر ہے وہ پرائم منسٹر آفس کے اندر رہے ہیں، ان کو بھی پتا چلا کہ پرائم منسٹر آفس کی جو وہاں پہ جو سیٹ ہے، جو اقتدار ہے اس کا وہ وہاں پہ کیا جو حالات و واقعات ہوتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ کیا آئندہ جب الیکشن ہونا ہے تو اس سے پہلے ظاہر ہے آپ نے ایک اپنا پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ سامنے رکھنا ہے. جی آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے خبر آئی تھی کہ نہیں وہ نواز شریف صاحب آئیں گے، وہ الیکشن لڑیں گے اور اپنی پارٹی کو جتوا کے شاید پھر واپس چلے جائیں. تو اس کے اوپر بھی بات چل رہی ہے کہ آپ کا کینڈیڈیٹ کیا کون ہوگا، کیا شہباز شریف صاحب بھی کینڈیڈیٹ ہوں گے؟ کیونکہ ظاہر ہے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جس طرح شہباز شریف صاحب کا مختلف اداروں کے ساتھ انہوں نے کام کیا اور ادارے جو ہیں زیادہ ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہے، وہ نہیں چاہتے، کیونکہ نواز شریف صاحب کی ماضی کے اندر ایک روایت رہی ہے کہ وہ ہر بات کے اوپر لڑتے ہیں، جب بھی اقتدار میں آتے ہیں وہ لڑائی کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا مریم نے تھرو آؤٹ جن کا جو ٹینیور رہا 16 ماہ 15 ماہ کا، اس میں کہا یہ تو ہماری حکومت ہی نہیں ہے. ہماری حکومت تو جب ہوگی جب نواز شریف ہوں گے. نواز شریف کے حوالے سے تو وہ یہ کہتی ہیں اب تک کہ جب وہ آئیں گے تو پھر دیکھیے گا ملک کیسے ترقی کرے گا. تو آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر وزیر اعظم اس پر کمپرومائز ہو پائے گا؟ ہاں جی یہ آپ بالکل صحیح بات کر رہی ہیں، اور مریم صاحب بھی صحیح بات کر رہی ہیں کہ یہ حکومت ان کے والد صاحب کی نہیں تھی، یہ ان کے چچا کی حکومت تھی. لیکن ایک حقیقت تو ہے کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے اس وقت اس کی جو صدارت ہے وہ شہباز شریف صاحب کے پاس ہے. تو پاکستان مسلم لیگ نون بحیثیت پارٹی وہ صدر تھے، وہی چیف منسٹر پاکستان کے پرائم منسٹر تھے، انہی کا وزیر داخلہ تھا، انہی کا فائنانس منسٹر تھا، انہی کا پلاننگ منسٹر تھا. تو اب وہ یہ کہہ رہی ہیں تو ہم بات مان لیتے ہیں. لیکن ایک چیز یہی ہے نا کہ اس وقت دیکھیں باقی ساری چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس وقت سب کے ذہن میں سوال ایک ہی ہے کہ اگر یوں ہی ان کو واپس جانا تھا تو پھر آئے کیوں؟ ایک آدھ دن تک اور قیام بڑھا دیتے، کوئی خاص پیغام لے کر آئے تھے، یہاں سے کوئی پیغام گیا، تو یہاں ملاقات معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں جی معاملہ یہی ہے کہ جو خبر میں جس طرح عرض کر رہا تھا کہ اسلام آباد کے اندر یہی خبر اس وقت جو گردش کر رہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب کی واپسی جو واپس آئیں گے تو ایک تو ان کو کیا اس طرح کا استقبال ملے گا، وہ میں نے جس طرح عرض کیا اس کے اوپر ان کے پارٹی کے اپنے لوگ ہی پریشان ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے ملک کے اندر اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے، آپ کے خلاف نیب کے کیسز اور ساری چیزیں ہیں، آپ کانویکٹ ہیں، تو آپ کو جو مختلف گارنٹیز چاہیے تھی کیا وہ گارنٹیز آپ کو مل گئی ہیں؟ خبر یہ ہے کہ وہ گارنٹیز نہیں مل رہی کہ جی آپ آئیں گے تو بالکل یو ول لینڈ ایز اے فری مین اور بالکل آپ کے اوپر کسی طرح کا کوئی پریشر نہیں ہوگا. ظاہر ہے پاکستان کے اندر آپ جس طرح بالکل سردی صاحب آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ 4 سال کے دوران بہت زیادہ پانی جو ہے پلوں کے نیچے سے بہ گیا ہے، ملک کافی تبدیل ہو گیا ہے. اب ظاہر ہے
ایک لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے. نئی خبر یہ بتائیں جو یہ آپ نے کہا کہ یہ خدشہ بھی ہے کہ 400 روپے ہو جائے گا پیٹرول اور اس وقت بجلی کے بل بھی بہت زیادہ آ رہے ہوں گے. یہ ڈسکشن جو ذرائع سے ہمارے سامنے آئی ہے وہ ان میں ہوئی ہے. تو پہلے آ جائیں, ابھی آ جائیں. ابھی جب انہیں لگ رہا ہے کہ 350 پہ معاملات ہیں تو اب آ جائیں. کیا اس پہ نظر ثانی کریں گے لوگ ڈیٹس پہ؟ یہ بڑا اچھا مشورہ ہے کہ اگر وہ ہو سکتا ہے کہ 21 کو اگر قیمتیں زیادہ بڑھنی ہے تو اس سے پہلے آ جائے, مطلب جلدی آ جائے. لیکن یہ دیکھیں اچنبے کی بات یہ ہے کہ 1 مہینہ شہباز شریف صاحب وہاں پہ رہے, وہ آئے اور ایگزیکٹلی 48 آورز کے بعد وہ واپس جا رہے ہیں. موجودہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے, کوئی زوم کر لیتے, کوئی اسکائپ کر لیتے, کوئی ٹیلی فون کر لیتے, کسی سیکیور لائن کے اوپر بات کر لیتے. معاملات اتنے گمبھیر ہیں, وہ گمبھیر معاملات یہی ہیں کہ جناب اعلیٰ ملک کے اندر حالات و واقعات اس وقت جو موجود ہیں وہ موافق نہیں ہیں. آپ کے لیے وہ اس طرح کا وہ کمفرٹیبل نہیں ہے. آپ کو ریویو کرنا چاہیے, آنا چاہیے یا نہیں, آ کے کیا مطلوبہ نتائج آپ حاصل کر پائیں گے. ابھی انتخابات کے حوالے سے بھی کوئی فائنل ڈیٹ ہمارے سامنے نہیں آ رہی, تو اس وقت آئیے گا جب کوئی انتخابات قریب ہوں تو جب آپ مزید دیکھیں ماحول کی طرف جا رہا ہے. 2 چیزیں نیب کے کیسز کھلنے کے بعد میں صدی صاحب آپ کو یہ بتاؤں کہ آج بھی تمام اخبارات کے اندر دیکھیں کہ نیب نے وہ سارے کیسز پرسو کرنے کا فیصلہ کیا ہے. نیب ترامیم کے حوالے سے جو فیصلہ آیا اس کے اگینسٹ نظر ثانی کے حوالے سے کوئی ابھی تک ہمارے سامنے خبر نہیں آئی کہ حکومت وقت جو نگراں حکومت ہے یا پھر نیب اس کے خلاف جا رہا ہے کہ نہیں جناب اعلیٰ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو ختم کریں. اور ایک اور چیز بھی ہے خاور صاحب کہ ہم ایک تو یہ ہے کہ مہنگائی, عوام کا ری ایکشن, دوسرا نیب کے کیسز, تیسرا اب یہ جو سپریم کورٹ سے یہ امیدیں لگائے بیٹھے تھے تو ہمیں تو یہی پتہ چلا تھا کہ ظاہر ہے کہ چیف جسٹس اے ویری اپرائٹ پرسن اور دے آر ان فار اے سرپرائز کہ اگر وہ خوش فہمیاں کچھ لگا کے بیٹھے ہیں جو ہوگا آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. تو یہ بھی تھوڑا سا کسی نے کلیئر کیا ہوگا. جی دیکھیں ایک تو چیز بہت واضح ہے, آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اس دن جب یہ اوپن کورٹ چلا تھا اس طرح کے جب اہم کیسز ہوں گے تو وہاں پہ اب یہ ڈیمانڈ ہوگی, عوام کی بھی ڈیمانڈ ہوگی اور چیف جسٹس صاحب جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب بھی چاہیں گے کہ اس طرح کی جو معاملات ہیں وہ لائیو سٹریمنگ ہو. تو جب لائیو سٹریمنگ ہوتی ہے وہاں پہ سارے سوال و جواب پوچھے جاتے ہیں, وہاں پھر آپ کو آپ کے جو انکم کے ذرائع ہیں وہ بتانے پڑتے ہیں, وہاں پہ ججز صاحبان سوال بھی پوچھیں گے اور آپ کے وکیلوں کو جواب بھی دینا پڑے گا. اور ایک اور جو اہم خبر ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں. جی پلیز. ابھی تک جتنے بھی انہوں نے اپنے سرویز انٹرنل پارٹی لیول پہ کروائے ہیں اور جانے سے پہلے جب حکومت میں تھے نگراں حکومت میں تب بھی انہوں نے جو آفیشیل ذرائع ہوتے ہیں وہ بھی انہوں نے اپنے سروے کروائے ہیں. تو ان کو سروے سے کوئی مثبت خبریں نہیں ملی. اچھا مثبت خبریں نہیں ملی. خاور آپ کو اپڈیٹ بھی کر دیں کہ جس وقت ہم آپ سے بات کر رہے ہیں شہباز شریف روانہ بھی ہو گئے ہیں. تو یہ بڑا ان کا شارٹ سٹے تھا اور اس سے پہلے تو وہ یہ کہہ کر لندن میں یہ کہہ رہے تھے کہ جی میں خود لاہور میں موجود ہوں گا نواز شریف کے استقبال کے لیے. ایک پیغام لے کر روانہ ہوئے ہیں. ایک پیغام لے کر روانہ ہوئے ہیں تو بڑا امپورٹنٹ یہ کوئی پیغام لگ رہا ہے اور دیکھتے ہیں جی اس پیغام کا کیا اثر پڑے گا.